عمر بن خطاب غصے کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لیے چلے جا رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لوگ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ انہیں لگ رہا تھا آج کسی کی خیر نہیں۔ انہوں نے عمر بن خطاب کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ اتنے میں نے راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے عمر بن خطاب کو اتنے غصے میں دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو اور اس قدر غصے میں کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آج میں ایک قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا، عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمر بن خطاب نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر بن خطاب غصے سے بے قابو ہو گئے۔ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے سے بولے، ٹھیک ہے، پہلے ان کی خبر لے لیتا ہوں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور غصے سے تلوار لہراتے ہوئے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو انہیں اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اب تو وہ بالکل ہی بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے زور سے دروازے پر دستک دی اور بولے، دروازہ کھولو۔ بہن اور بہنوئی عمر بن خطاب کی آواز سن کر گھبرا گئے۔ دروازہ باہر سے دڑا دڑ پیٹا جا رہا تھا۔ آخر بہن نے ہمت کر کے دروازہ کھول ہی دیا۔ عمر بن خطاب تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بہن کو ایک طرف دھکا دیا اور اپنے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے۔ تلوار نیام میں رکھی اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ عمر بن خطاب اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اس وقت تو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے بہن کے پیار کی بھی پرواہ نہ کی اور انہیں دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور دوبارہ اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ عمر بن خطاب نے جوش میں بہن کو ایک بار پھر دھکا دیا۔ بہن نیچے گری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ خون سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن فوری اٹھی اور عمر بن خطاب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب نے تیز لہجے میں کہا، ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب غصے سے بھڑک اٹھے اور بولے، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمر، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ بہن کو خون سے لت پت دیکھ کر ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے غور سے بہن کی طرف دیکھا۔ اب ان کے دل کی حالت وہ نہیں رہی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اچھا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بھائی کا لہجہ نرم دیکھ کر بہن کو حوصلہ ہوا اور اس نے کہا، ایسے نہیں، تم ناپاک ہو، پہلے نہا کر پاک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب یہ سن کر پلٹے اور نہانے کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر واپس آئے۔ اب ان کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ وہ پہلے والے عمر بن خطاب نہیں رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، عمر بن خطاب کی آواز سن کر چھپ گئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب نرم ہو گئے ہیں تو وہ نکل کر سامنے آ گئے۔ بہن نے قرآن کے کچھ اوراق بھائی کو پڑھ کر سنائے۔ عمر بن خطاب سنتے ہی جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر ان کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ پلٹے۔ بہن نے یہ دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ سن کر بہن نے کہا، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو کہا، اب یہ وہ عمر نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بہن خوشی سے اچھل پڑی، پھر بولی، عمر مجھے شک ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے مسکرا کر بہن کی طرف دیکھا اور بولے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میرے دونوں ہاتھ باندھ دو۔ عمر بن خطاب بہن اور بہنوئی سے اجازت لے کر دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے یہ پوچھا گیا، کون ہے؟ عمر بن خطاب نے اپنا نام بتایا تو مسلمان سہم گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائیں نہیں، اگر وہ کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔
عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمام مسلمانوں نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں جا کر اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا۔ یہ سن کر کفار کو سانپ سونگ گیا۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ رات کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے بستروں میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ایسی تاریک اور سنسان رات میں دو انسانی سائے مدینہ سے نکل کر گشت کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ چلتے چلتے انہیں کچھ ہی دور ایک خیمہ دکھائی دیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچے۔ خیمے کے باہر ایک عورت چولہے پر ہانڈی چڑھائے کچھ پکا رہی تھی۔ تین بچے اس عورت کے قریب بیٹھے بڑی بے صبری سے کبھی عورت کی طرف دیکھتے اور کبھی ہانڈی پر۔ عورت وقفے وقفے سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر چمچ چلاتی اور پھر ڈھکن رکھ دیتی۔ بچے بڑے بے صبری سے کھانا پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں انسانی سائے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا ان کا غلام تھا۔ امیر المومنین ہر روز رات کو اپنے رعایا کے آرام کے لیے گشت لگایا کرتے تھے تاکہ غفلت میں کوئی لٹیرا انہیں لوٹ نہ لے۔ آج بھی وہ اپنے غلام کے ساتھ ٹہلتے ٹہلتے مدینہ سے باہر نکل آئے تھے۔ انہیں کچھ ہی دور ایک خیمہ دکھائی دیا تھا جہاں یہ عورت اور تین بچے موجود تھے۔ عورت اب بھی کبھی کبھی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر چمچ ہلاتی اور بچوں سے کہتی، بس تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، اچھے ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر کتنی ہی دیر یہ منظر دیکھتے رہے۔ کھانا تھا کہ پکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اب تو بچوں کا بھوک سے برا حال ہو چکا تھا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بچوں کو روتا دیکھ کر عورت کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بچوں سے کہا، کچھ دیر صبر کر لو، ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا۔ ان سے بچوں کا رونا نہ دیکھا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور عورت کے پاس آ کر بولے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، یہ بچے کل سے بھوکے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں۔ تم ان کو کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں دکھ تھا۔ اور اس ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ حضرت عمر نے بے سختہ پوچھا۔ عورت نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا رکھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ بچے کھانے کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو جائیں گے، مگر لگتا ہے کہ بھوک نے ان کی نیند بھی اڑا دی ہے۔ تو میرا انتظار کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیت المال میں آ کر انہوں نے آٹا، گوشت کی اور کھجوریں ایک گٹھلی میں باندھیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا، یہ گٹھلی میری کمر پر لاد دو۔ اسلم نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ یہ گٹھلی میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے کہا، لیکن قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، اس لیے یہ بوجھ بھی مجھے ہی اٹھانے دو۔ اسلم نے یہ سنا تو گٹھلی اٹھا کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر لاد دی۔ آپ نے گٹھلی اٹھائی اور چل دیے۔ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ اس عورت کے خیمے تک پہنچ گئے۔ گٹھلی کمر سے اتار کر زمین پر رکھ دی اور بولے، اس میں کھانے کا سامان موجود ہے، جلدی سے کھانا پکا کر بچوں کو دو۔ عورت نے آگے بڑھ کر گٹھلی کھولی تو خوشی سے دیوانی ہوگی۔ عورت نے جلدی جلدی آٹا گوندا، ہانڈی چولہے پر چڑھائی۔ اب بچوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ جب تک کھانا تیار ہوتا، عورت نے بچوں کو چند کھجوریں دیں تاکہ ان کی بھوک میں کچھ کمی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ کر بچوں کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر چولہے میں آگ جلانے کے لیے اس عورت کی مدد کی اور پھونکے مار مار کر آگ جلانے لگے۔ عورت نے کھانا تیار کر کے بچوں کو دیا۔ بچے خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد بچے خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بچے کتنی ہی دیر تک کھیلتے رہے، پھر تھک کر سو گئے۔ حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اب پیٹ بھر کر سو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ ننھے سے معصوم بچے پیٹ بھر جانے کے بعد سکون کی نیند سو رہے تھے۔
بچوں کو دیکھ کر ماں بھی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بچوں کو دیکھتی رہی، پھر وہ حضرت عمر کی طرف پلٹی اور بولی، تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ حضرت عمر نے سر جھکائے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے نبھا دیا۔ اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے، امیر المومنین بننے کے لائق تو تم ہو، کاش عمر کی جگہ تم خلیفہ ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا سر مزید جھک گیا، انہوں نے مدھم آواز میں کہا، میں ہی عمر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں دکھ اور خوشی دونوں کا احساس تھا۔ دکھ اس بات پر تھا کہ ان کے عہد خلافت میں یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور خوشی اس بات کی تھی کہ اب بچوں کو کھانا مل چکا تھا اور وہ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں کا مجمع تھا۔ کچھ لوگوں نے ایک نوجوان کو قابو کر رکھا تھا، اس پر الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ سنانا تھا۔ لوگ خاموشی سے کھڑے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اس نوجوان کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بھی خوفزدہ تھا، خوف سے اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور جلال سے واقف تھا۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس پر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ وہ نوجوان دہشت سے لرز رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ بھی دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان سے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے چوری کی ہے؟ نوجوان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، امیر المومنین میں نے چوری نہیں کی، مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ مجمع میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ حضرت عمر نے غصے سے نوجوان کی طرف دیکھا، پھر بولے، چوری تم نے ہی کی ہے، اگر تم مان جاؤ تو بہتر، ورنہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ نوجوان یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ حضرت عمر کو پورا یقین تھا کہ یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ نوجوان یہ سن کر گڑ گڑانے لگا اور بولا، امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، یہ میری پہلی چوری ہے، مجھ پر رحم کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے تیز لہجے میں کہا، تم غلط کہتے ہو، تم نے پہلے بھی کئی بار چوری کی ہے۔ نوجوان نے بار بار انکار کیا اور یہی کہتا رہا، یہ میری پہلی چوری ہے، اس سے پہلے میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے، تم اس سے پہلے بھی چوری کر چکے ہو، تم اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کر چکے ہو۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ نوجوان انکار کر رہا ہے اور امیر المومنین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان اس سے پہلے بھی چوریاں کر چکا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر بعد نوجوان نے مان لیا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کر چکا ہے۔ نوجوان نے کہا، امیر المومنین اس بات کا پتہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کہ میں پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ آپ کو اس بات کا پتہ کس نے بتایا؟ لوگ بھی یہ حیران تھے سن کر، اب تو مجرم نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ نوجوان نے یہ سن کر سر جھکا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔